بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ جلد مل سکے۔ سامعین، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا واقعہ فیل سے چند سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد خویلد بن اسد اپنے قبیلے میں بڑی باعظمت شخصیت کے مالک تھے، بلکہ اپنی خوش معاملگی اور دیانتداری کی بدولت تمام قریش میں بے حد ہر دل عزیز اور محترم تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف الطبع تھیں۔ جب سینہ شعور کو پہنچیں تو اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتیں اور کچھ وقت اس زمانے کی معزز کاہنہ عورتوں میں صرف کرتیں اور ان سے زمانے کے انقلاب پر وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتیں۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغامات بھیجے لیکن انہوں نے سب رد کر دیے۔ ادھر ان کے والد ضعف پیری کی وجہ سے اپنی وسیع تجارت کے انتظام سے عاجز آ گئے۔ نرینہ اولاد کوئی زندہ نہ تھی۔ تمام کام اپنی ذہین اور عاقلہ بیٹی کی سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے تمام کاروبار تجارت نہایت احسن طریقے سے جاری رکھا۔ اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف اطراف یمن میں۔ اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عملہ رکھا ہوا تھا جو متعدد عرب، یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ حسن تدبیر اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت روز بروز ترقی کر رہی تھی اور اب ان کی نظریں ایک ایسے شخص کی متلاشی تھیں جو بے حد قابل، ذہین اور دیانتدار ہو تاکہ وہ اپنے تمام ملازمین کو اس کی سرکردگی میں تجارتی قافلوں کے ساتھ بھیجا کریں۔ سامعین، یہ وہ زمانہ تھا جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور ستودہ صفات کا چرچا مکہ کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنفوان شباب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری قوم میں صادق اور امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف کی بھنک نہ پڑتی۔ ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسے ہی ہمہ صفت موصوف شخص کی تلاش تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت شام لے جایا کریں تو میں آپ کو دوسروں سے زیادہ معاوضہ دیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں تھے۔ انہیں وقتاً فوقتاً حضرت خدیجہ کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا پیغام منظور فرما لیا اور اشیاء تجارت لے کر عازم بصرہ ہوئے۔ چلتے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام خاص میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری و سلیقہ شعاری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ دوران سفر سردار قافلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔
جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئیں تو وہ بے حد متاثر ہوئیں اور اپنی سہیلی نفیسہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایما پا کر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی چچا عمرو بن اسد کو بلا لائیں۔ اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اور دوسرے اکابر خاندان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 طلائی درہم مہر قرار پایا۔ سامعین، نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے۔ کئی روز مکہ کے پہاڑوں پر جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ غرض اسی طرح 15 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، قم یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظریں اٹھائیں تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا اور کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا پروردگار بہت کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہی الفاظ جاری ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا، زملونی زملونی، یعنی مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تعمیل ارشاد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے مینوعاً بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کے دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحم کا خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھیوں کے خبر گیر ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو زمانہ جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تمام واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا تھا ان کے سامنے پیش کیا تو یہ سنتے ہی وہ بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ ایک کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ سامعین، اس گفتگو کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا، تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کامل یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ بلا تامل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔